بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم علمنا بما ینفعنا وانفعنا بما علمتنا انک علی کل شیء قدیر۔ جب تلک ساتھی یہاں پر درس میں شرکت کریں گے، ہم تھوڑا سا پچھلے درس کو مراجعہ کے طور پر پڑھ لیتے ہیں۔ جیسا کہ گزشتہ درس کے اندر جو آخری گفتگو ہوئی تھی ہماری اس حوالے سے، وہ تھی محفوظ اور شاذ کے حوالے سے۔ حدیث مقبول میں جو آتی ہیں، جب کوئی مقبول راوی اپنے سے اعلیٰ کی راوی کی مخالفت کرے گا، چاہے وہ سند کے اندر ہو یا متن میں ہو، تو جو مقبول راوی اپنے سے اعلیٰ کی مخالفت کرے گا، جو اس کی روایت ہوگی وہ شاذ کہلائے گی، اور جو اس سے اعلیٰ درجے کا راوی ہے، یا چاہے وہ کثرت میں ہو یا پھر علم کے بنیاد پر ہو، وہ اس کی روایت جو ہے محفوظ کہلائے گی اور اسی پر جو ہے وہ عمل کیا جائے گا۔ اور اس کی مثال دی تھی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اس حدیث کو، کہ جس کو امام ترمذی اور نسائی اور ابن ماجہ نے اپنی کتابوں کے اندر جو سند ابن عیینہ کے پاس ان کی ملتی ہے، سبھی مصنفین کی، سبھی محدثین کی، وہ روایت کرتے آگے عمرو بن دینار سے، وہ اوسجہ سے، اور وہ ابن عباس سے۔ یہ حدیث جو ہے یہاں پر جو سند ہے یہ متصل ہے، موصولاً ہے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے، انہوں نے اپنے پیچھے کوئی وارث نہیں چھوڑا الا کہ ان کا ایک غلام تھا، ان کو انہوں نے آزاد کر دیا۔ اس حدیث کی جو سند ہے، ایک روایت میں آیا ہے وہ مرسل آئی ہے، اور مرسل کہتے ہیں جس میں تابعی ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جو تابعی ہے وہ صحابی کا شاگرد ہوتا ہے۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے حالت ایمان میں صحابہ سے ملاقات کی اور پھر ایمان پر ہی ان کا انتقال بھی ہوا ہوگا۔ تو تابعی جو ہے وہ روایت کرے صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹ، وہ مرسل کہلاتی ہے۔ جو ہمارے پاس ابھی سند تھی جو ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کے اندر آئی ہے، وہ موصولاً ہے، یعنی وہاں پر صحابی موجود ہے، اور وہ کون ہیں؟ ابن عباس ہیں، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اور اسی کی روایت کی جو تقویت ملی ہے وہ ابن جریج سے ملی ہے۔ تو اس کی مخالفت کی تھی حماد بن زید نے، انہوں نے مرسل بیان کی تھی، جس پر امام ابو حاتم کہتے ہیں، امام وہ جرح و تعدیل تھے، محفوظ جو روایت ہے وہ ابن عیینہ کی ہے۔ تو حافظ ابن حجر نے کہا تھا یہاں پر حماد بن جو زید تھے وہ اہل العدالہ والضبط ہیں، یعنی راوی مقبول ہیں، ثقہ تھے، لیکن اس کے باوجود ابو حاتم نے دوسری سند کو جو ہے راجح قرار دیا، اور راجح قرار دینے کی جو وجہ تھی وہ کثرت ان کی تعداد تھی، تو ان کی تعداد کی وجہ سے انہوں نے اس کو راجح قرار دیا۔ تو اسی سے پہچانا گیا کہ جو شاذ کی جو تعریف ہے وہ ایسا راوی جو مقبول ہے، مخالفت کرے گا اپنے سے اولیٰ کی، اور یہی معتمد ہے۔ اب چلتے ہیں آج اگلے درس پر۔ تو حسب معمول سب سے پہلے ہم میں سے کوئی ساتھی عبارت پڑھ لیں گے، پھر اس کے بعد انشاءاللہ العزیز اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔
بسم اللہ، بارک اللہ فیکم۔ اب آتا ہے یہاں پر نئی جو بحث ہے وہ ہے معروف اور منکر کی، وہ ہے معروف اور منکر کی۔ اس سے پہلے ہم نے جس کا جو کلام پڑھا وہ تھا شاذ اور محفوظ کے حوالے سے، شاذ اور محفوظ کے حوالے سے۔ تو یہاں پر کہتے ہیں مصنف رحمہ اللہ المعروف والمنکر، جو محقق کا کلام ہے، وَإِن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنکر۔ کہتے ہیں اگر مخالفت جو ہے واقع ہوگی ضعف کے ساتھ، ضعیف کے ساتھ، پہلے ہم نے کہا تھا مخالفت ہوگی مقبول کی اپنے سے اعلیٰ کے ساتھ، مقبول راوی کی۔ اگر مخالفت کرنے والا جو راوی ہے وہ ضعیف ہے، فالراجح یقال له المعروف، وہاں پر جب ہم ترجیح دیں گے جو ضعیف راوی جو ہے مقبول راوی کی مخالفت کرے گا تو ہم کیا کریں گے، وہاں پر ہم ترجیح دیں گے صحیح اور مقبول راوی کو، اس کی حدیث کو ہم کہیں گے المعروف، ومقابلہ یقال له المنکر، اور اس کے مد مقابل جو رہے گی، جو ضعیف راوی کی روایت ہوگی، اس کو منکر کہتے ہیں۔ اور حدیث منکر کس کو کہتے ہیں؟ حدیث منکر کس کو کہتے ہیں؟ اس کی الگ الگ تعریفات علماء کرام نے کی ہے، جن کا جو خلاصے کے طور پر ہم پیش کریں گے وہ یہ ہے کہ ما رواہ الثقہ مخالفا لما رواہ الضعیف، یا پھر اس اعتبار سے بھی ہم کہہ سکتے ہیں ما رواہ الضعیف مخالفا لما رواہ الثقہ، مخالفت الضعیف للثقۃ، مخالفت الضعیف یا مخالفت الضعیف فی مقابل المقبول، المقبول۔ تو جس حدیث میں ضعیف راوی جو ہے وہ مخالفت کرے گا کس کی؟ مقبول راوی کی، اس ضعیف راوی کی روایت کو منکر کہا جائے گا۔ اور جو حدیث منکر ہے وہ ہمیشہ منکر رہتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہا کرتے تھے المنکر ابدا منکر، منکر ہمیشہ منکر رہے گی، اس کی چاہے جتنی سندیں آ جائے، اس کی چاہے جتنی سندیں آ جائے، جیسا کہ ہم نے آگے آئے گا وہ درس کے اندر، یا پھر ہم نے اس سے پہلے پڑھا تھا حسن لغیرہ، حسن لغیرہ میں ہم نے دیکھا تھا کہ اگر کوئی راوی، اس کے بارے میں مثال دی تھی وہاں پر، اگر کوئی راوی مستور ہے جس کے بارے میں کوئی جرح تعدیل نہیں آئی ہے، اگر اس کی روایت ایک سے زیادہ سندوں کے ساتھ آئے گی، وہ راوی ضعیف کے درجے سے حسن کے درجے پر پہنچ جائے گی اور حسن لغیرہ اس کو حکم لگے گا۔ لیکن منکر ایسی کوئی نہیں رہتا ہے، اس میں ضعیف راوی نے جب مخالفت کس کی؟ مقبول راوی کی، اس کے بعد اس کی روایت جو ہے وہ کسی بھی طریقے سے دوسری سند سے اس کی تقویت نہیں ہوگی۔ اس کی مثال کیا ہے؟ کہتے ہیں مثالہ ما رواہ ابن ابی حاتم، جس کو ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں، وہ عبد الرحمن بن حافظ الکبیر جو تھے، ابی حاتم محمد بن ادریس المنذر التمیمی الحنظلی، جن کی تاریخ ولادت 240 ہجری ہے اور ان کی جو تاریخ وفات ہے وہ ہے 327 ہجری، اور ان کی جو معروف ترین کتابیں جو ہیں وہ جرح و تعدیل ہے اور علل ہے خاص کر اس باب میں، اور بھی ان کی کتابیں تفسیر ہے ان کی، اسی طرح ان کی الرد علی الجہمیہ ہے، لیکن ہمارے اس علوم حدیث سے تعلق رکھنے والی جو دو کتابیں ہیں وہ جرح التعدیل ہے اور کتاب العلل ہے۔ کہتے ہیں من طریق حبی ابن حبی یا کی تشدید کے ساتھ حبی ابن حبیب وهو اخو حمزہ ابن حبیب،
الزيات المقري عن أبي إسحاق عن الأيزار ابن حريث عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج البيت وصام وقرأ الضيف دخل الجنہ. تو یہ روایت انہوں نے جو بیان کی ابو حاتم نے کس سند کے ساتھ؟ حبی بن حبیب، وہ کون تھے؟ حمزہ بن حبیب الزیات المقری، وہ روایت کرتے ابی اسحاق وہ کرتے ہیں روایت ایزار بن حریث سے وہ عبداللہ بن عباس سے. تو قال ابو حاتم اس سند کے بارے میں کہتے ہیں ہوا منکر لأن غیرہ من الثقات رواہ عن ابی اسحاق موقوفا وهو المعروف، اور وہی جو ہے معروف ہے. یعنی اس روایت میں جو ہے یہاں پر سند جو ہے وہ متصل ہے اور حدیث مرفوع ہے. جو حبی بن حبیب ہیں وہ یہاں پر جو روایت کر رہے ہیں وہ ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کر رہے ہیں. اس کے علاوہ جو روات ہیں جو ثقات ہیں، مقبول روات ہیں، انہوں نے اس متن کو موقوف رکھا ہے. کس پر؟ موقوف حدیث اس کو کہتے ہیں جس میں جو صحابی کا قول فعل وغیرہ ہوگا. صحابی کے قول یا فعل کو کیا کہتے ہیں؟ موقوف کہتے ہیں. تو یہاں پر جو ہے ہمارے پاس مرفوع تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی گئی تھی، تو اصل جو روایت ہے وہ موقوف ہے. لہٰذا جو مرفوع روایت ہے وہ منکر ہے. کیونکہ وہ مخالفت کر رہا ہے راوی کس کی؟ اپنے سے نہیں بلکہ مقبول روات کی. ان کی روایت جو ہے وہ معروف کہلائے گی. وعرف بہذا، اسی سے جانا جاتا ہے ان بین الشاذ والمنکر عموما وخصوصا من وجہ. کہتے ہیں اسی سے جانا جاتا ہے کہ شاذ اور منکر میں عموم و خصوص ہے ایک وجہ سے، ایک اعتبار سے عموم اور خصوص کس کے اندر ہے؟ شاذ اور منکر میں. لأن بینہما اجتماعا فی اشتراط المخالفہ، کیونکہ ان دونوں میں جو شرط ہے، جس اعتبار سے یہ دونوں ان کے اندر عمومیت ہے، وہ یہ ہے کہ ان دونوں میں مخالفت پائی جاتی ہے، شاذ میں بھی اور منکر میں بھی. وافتراقا، لیکن فرق کس اعتبار سے ہے؟ فی ان الشاذ راویہ ثقۃ او صدوق، جو شاذ ہے، حدیث شاذ ہے، اس کا راوی کیا ہوگا؟ ثقہ ہے یا صدوق ہے. اس کا راوی ثقہ ہے یا صدوق ہے. والمنکر راویہ ضعیف، جو منکر ہے اس کا راوی جو ہے وہ ضعیف ہے. وقد غفل من سوى بینہما، کہتا ہے اس نے غلط سمجھا جو ان دونوں کے درمیان جو ہے وہ برابری کرتا ہے، جو ان دونوں کو ایک جیسا سمجھتا ہے اور ان دونوں کے بیچ میں تمیز نہیں کرتا ہے. اور یہاں پر جو ان کی مراد ہے وقد غفل، مراد ہے ابن صلاح جو کتاب ان کی علوم الحدیث مشہور ہے ان کی طرف اشارہ ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں وقد غفل من سوى بینہما، بتحقیق وہ انسان جو ہے اس نے یہاں پر جو ہے فرق کرنے میں اگر تمیز نہیں کی، یقیناً اس سے کوتاہی ہوئی، کیونکہ جو منکر ہے وہ الگ ہے. انہوں نے منکر کو شاذ کے معنی میں رکھا ہے، حالانکہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ جو منکر کا راوی ہے وہ اصل میں ضعیف راوی ہے، اور جو شاذ کا راوی ہے وہ ثقہ ہے یا صدوق ہے، یعنی مقبول راوی ہے. دونوں میں فرق ہے، اس اعتبار سے دونوں میں جو ہے اجتماع ہے، دونوں ایک جیسے ہیں. وہ اس اعتبار سے ہے کہ دونوں میں مخالفت ضروری ہے، دونوں میں
مخالفت ضروری ہے، لیکن جو شاذ کا راوی ہوگا وہ مقبول ہے، اور منکر کا جو راوی ہے وہ کیا ہے، ضعیف ہے، وہ ضعیف ہے۔ تو خلاصہ کلام آج کے درس کا یہ ہے کہ حدیث معروف اور منکر کی تعریف، حدیث معروف اور منکر کی تعریف، حدیث معروف کسے کہتے ہیں اور منکر کسے کہتے ہیں؟ ہم کہیں گے حدیث معروف وہ حدیث ہے جس میں مقبول راوی ضعیف راوی کی مخالفت کرے، یہ معروف ہے۔ اور منکر کی تعریف کریں گے وہ حدیث جس میں ضعیف راوی مقبول راوی کی مخالفت کرے گا۔ اور یہاں پر ہم جو ہے ان دو الگ الگ، جو ایک محفوظ اور شاذ تھی اور دوسرا آگے معروف اور منکر، ان کی بحث کو ختم کرتے ہیں۔ وَهَذَا وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى نَبِينَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ۔